کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور مائنڈ ڈیڈنٹ ایکسیپٹ. ہم اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ اتنے کم سمے میں، اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کیے اور آ گئے. میں یہی رک کر کے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. وہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ 20 سال پہلے ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال بھی آیا تھا، تصور بھی آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا ہے آسمان میں، اسی طرح ہم بھی ہوا میں اڑ کے سفر کریں گے؟ آج سے 20 سال پہلے دماغ میں یہ بات تھی؟ نہیں تھی نا. لیکن آج ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بنانے والوں نے ہوائی جہاز بنا ڈالا، اور آج وہی انسان جو 20 سال پہلے سمجھتا تھا کہ پرندہ ہی صرف اڑ سکتا ہے، آج وہ آدمی بھی ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہوا میں اڑ کے سفر کرتا ہے. تو یہ بات ہماری ذہن میں آتی ہے، یہ بات ہم قبول کر پاتے ہیں، ہمارا مائنڈ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. تو پھر اے انسان، ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں جب بنانے والے انسان کا یہ کمال، تو اس رب کمال کا کیا حال ہے، اس رب قدیر کے کمال کا کیا عالم جو ہر چیز پر قادر ہے اور لے جانے والا رب کائنات ہے. سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. لے جانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار علی مصباحی صاحب کی زبانی سماعت کیا، اور میں تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں اردو بول پاتا ہوں، بنگلہ مجھے نہیں آتی ہے. تو میں بہت ہی مختصر وقت میں، بہت 2 سے 4 منٹ سنیں گے نا آپ لوگ؟ سہ لیں گے نا؟ امام کیسا ہونا چاہیے؟ آج مجھے لگ رہا ہے کہ امام ایسا ہونا چاہیے. آج ہمارے بنگال میں خاص کر کے ہم امام کیسا تلاش کرتے ہیں؟ سور سنگم والے. قرت ہونی چاہیے، چاہے مسئلہ مسائل کا جانکار ہے کہ نہیں، علم ہے کہ نہیں. حقیقت میں جلسے جلوس میں لوگ نہیں سنتے ہیں، او حلہ میں جلسہ میں ختم، لاکھوں کا جلسہ لیکن فائدہ کچھ نہیں. لیکن جمعہ میں جو تقریر ہوتی ہے، جو بھی امام تقریر کرتے ہیں وہ مطالعہ کر کے کتابوں سے بولتے ہیں، اور آپ لوگ جو سنتے ہیں آپ لوگ بھی پوری تقریر صحیح سے سنتے ہیں. ورنہ آپ ایک آدمی جلسہ میں جائے، صبح پوچھئے کیا سنے ہیں، پتہ نہیں. لیکن جمعہ میں امام صاحب کیا بتایا پوچھئے، اگر 50 بات سنے ہیں 30 40 45 تک بتا دیں گے. جی ہے کہ نہیں؟ اس لیے امام اگر اچھا ہو اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بتائے تو ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور دین سیکھیں گے تب جا کر کے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کا اور دین پر عمل کرنے کا موقع ملے گا. کہیے سبحان اللہ. میں بہت ہی مختصر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. کب؟ راتوں رات. کب؟ راتوں رات. تو 2 نقطہ میں اسی آیت میں بول کے اپنی بات ختم کر دوں گا. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. تو جانے والا کون؟ محمد الرسول اللہ. اور لے جانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب ایک بائک چلانے والا ڈرائیور ہے جو اچھے سے نہیں چلا پاتا ہے، وہ اگر لے جائے اور آدمی گر جائے، کسی کو کہیں کہ فلاں آدمی کو فلاں لے جا رہا تھا گر گیا، تو ہم سمجھ جائیں گے ہاں گر گیا. اور ایک اچھا ڈرائیور ہو، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ اچھا ڈرائیو کرتا ہے، چلاتا بڑا اچھا ہے، اور وہ لے جائے تو لوگ کہیں گے وہ صحیح سلامت پہنچے گا. یہ ایک میں ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک مثال دیا آپ کو. اب یہاں معراج پہ جانے والا رسول اللہ اور لے جانے والا رب کائنات، اور وہ اللہ جو ساری کائنات پر، ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، جس کی ذات ان اللہ علی شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں ایک میں رک کر کے ایک آپ کو بات عرض کر دوں. کچھ لوگ آج پیدا ہو گئے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک معراج کے بارے میں علماء نے کیا لکھا کہ آپ کے اور ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، بستر گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی دروازے کا. یعنی اتنا کم سمے، اتنا کم وقت میں، اتنے کم وقت میں حضور ایک آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان، 7ویں آسمان، کعبہ و قوسین، یہاں تک کہ عرش الہی لا مقام تک گئے، رب کا دیدار کیے، نماز کا تحفہ لے آئے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، اور مائنڈ ڈیڈنٹ ایکسیپٹ.
ہم اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ اتنے کم سمے میں، اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر کیے اور آ گئے۔ میں یہی رک کر کے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ وہ جن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ 20 سال پہلے ان کے دماغ میں کبھی یہ خیال بھی آیا تھا، تصور بھی آیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جس طرح پرندہ ہوا میں اڑتا ہے آسمان میں، اسی طرح ہم بھی ہوا میں اڑ کے سفر کریں گے؟ آج سے 20 سال پہلے دماغ میں یہ بات تھی؟ نہیں تھی نا۔ لیکن آج ہم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے، اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بنانے والوں نے ہوائی جہاز بنا ڈالا، اور آج وہی انسان جو 20 سال پہلے سمجھتا تھا کہ پرندہ ہی صرف اڑ سکتا ہے، آج وہ آدمی بھی ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہوا میں اڑ کے سفر کرتا ہے۔ تو یہ بات ہماری ذہن میں آتی ہے، یہ بات ہم قبول کر پاتے ہیں، ہمارا مائنڈ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ تو پھر اے انسان، ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں جب بنانے والے انسان کا یہ کمال، تو اس رب کمال کا کیا حال ہے، اس رب قدیر کے کمال کا کیا عالم جو ہر چیز پر قادر ہے، اور لے جانے والا رب کائنات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ لے جانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی، وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، یعنی اس میں آپ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نو اینی ڈاؤٹ، وی انڈرسٹینڈ کلیئرلی، ہے نا۔ ایک اور بات اس کے بعد ختم کر دو، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ایک بات ہے کہ اتنے کم وقت میں گئے اور آئے، معراج کا سفر بڑا لمبا ہے، واقعہ بہت لمبا ہے۔ آج دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، لا مذہبی سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں۔ میں یہ نقطہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ یہی کہتا نا دیوبندی، علم غیب نہیں۔ اچھا، علم غیب نہیں، آپ معراج کے واقعے کو دیکھیے۔ آج یہاں پروگرام ہے، آپ کو پہلے پتا تھا نا، انتظام کیے کہ نہیں کہ یہاں پروگرام ہے، اتنے عشاء کے بعد آپ کو خبر دی گئی، کسی نے آپ کو بتایا کہیں ہمیں جلسہ کرنا ہے، خالدی پور میں 3 تاریخ کو جلسہ ہے، پوسٹر بنا ہے جسے آپ وگاپن کہتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے، تب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ فلاں جگہ پروگرام ہے، ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، میرے اور آپ کے سرکار معراج پہ گئے، مختلف انبیاء کرام مختلف ملکوں کے قبرستان میں ہیں۔ کوئی نبی مصر کے قبرستان میں اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں، کوئی عراق کے قبرستان میں اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، کوئی اور کہیں۔ نبی معراج پہ گئے، کوئی پوسٹر نہیں بنا، کوئی خبر نہیں دی گئی، کوئی میسج نہیں کیا گیا، لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے سرکار مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، سارے انبیاء کرام بغیر کسی خبر کے، بغیر کسی میسج کے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے کہ آج امام الانبیاء امامت کریں گے، ہمیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے انبیاء کرام مرنے کے بعد بھی ان کے علم غیب کا یہ عالم، تو زندگی میں ان کے علم غیب کا کیا عالم ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ تو سرکار تو معراج پہ گئے، رب کو دیکھ لیے۔ یہی میں آخری بات عرض کر کے آپ کو ختم کر دوں۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، کوہ طور پہ جاتے تھے، رب سے باتیں کرتے تھے۔ صرف حضرت موسیٰ کے اصرار پر رب کے تجلیات میں سے ایک تجلی کو کوہ طور پر ڈالا گیا تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پہاڑ ذروں میں بٹ گیا۔ رب کے تجلیات کی تاپش کو وہ تاپ نہ لا سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اے سنیوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ میرے سرکار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ ہزارہ جانے قربان۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے میرے سرکار کی۔ رب کے ایک تجلی کو کوہ طور پہ ڈالا گیا تو کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں رب کریم کی بارگاہ میں لا مقام مصطفیٰ کریم گئے اور رب کے کروڑوں ہزارہ
تجلیات کو مصطفیٰ نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا اور اسے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks a lot for watching the whole video. Don't forget to subscribe to our channel, Mufti Ghulam Mustafa Misbahi Official, to watch such Islamic videos.